أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد. عام طور پر یہ احساس کمتری ہمارے سارے ہی اکابر اس بیماری کا علاج کیا کرتے تھے کہ طلباء اپنے اندر سے احساس کمتری نکالیں. میں چھوٹے گاؤں کا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ میں چھوٹے خاندان کا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس چمکتی گاڑیاں، اونچے مکانات نہیں ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایسے کپڑے نہیں ہیں
کہ جس کی وجہ سے کسی مجلس میں نمایاں مقام دیا جائے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اسلام نے اور علم دین نے غلاموں کو وہ عزت دی جو اس زمانے کے بادشاہوں کو نہیں ملی۔ اس موضوع پر تاریخ میں مستقل کتابیں لکھی گئی۔ موالی سالم مولا حذیفہ، عطاء ابن ابی رباح، اکرمہ مولا عبداللہ بن عباس، موالی کی ایک تاریخ ہے۔ غلام ہونے کے باوجود حج میں اعلان کر دیا جاتا، عطاء ابن ابی رباح اس حج میں موجود ہے، کوئی مسئلہ نہ بتلائے سوائے عطاء ابن ابی رباح کے۔ حضرت اکرمہ کے بارے میں تفسیر کی روایات، بادشاہوں کی سلطنتیں جھک جاتی تھی جب یہ کسی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ عزتیں دیتا ہے۔ دنیا کے ان اسباب کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن اتنا جاہ تو چاہیے کہ جس جاہ اور جس مقام اور جس وجاہت اور جس بڑے پن کی وجہ سے لوگ میری بات کو سنیں، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اس دعا کے بارے میں حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں، یہاں پر تکبر نہیں مانگا گیا، اقتدار نہیں مانگا گیا، یہاں پر اتنی وجاہت تو مانگی گئی کہ جس وجہ سے لوگوں کی نظر میں بے وزن نہ بن جاؤں، بے حیثیت نہ کہلاؤں۔ اتنا بے وزن ہوگا تو لوگ بات سنیں گے کیسے، پاس بیٹھیں گے کیسے؟ تو میرے عزیزو، محنت چاہیے، کسی ایک فن پر محنت کر کے بتائیے۔ میں نے کتاب الحج کی مثال دی، آپ صرف حج کے مسائل کے ماہر بن کے بتائیے، تا حیات آپ کو ہر سال حج کا موقع ملے گا۔ ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ معیشت اور کتاب البیوع کہ صرف ایک باب کے ماہر بن کے بتائیے، آپ کی پوری زندگی کھپ جائے گی۔ قطر کے بینک کی خدمت کرتے ہوئے، دبئی کے بینکوں کی خدمت کرتے ہوئے، کویت کے معیشت کے نظام کو درست کرتے ہوئے، سری لنکا کی معیشت کو درست کرنے کے لیے آپ کو بلایا جائے گا، بلایا گیا، بلایا جا رہا ہے۔ جو علماء کسی ایک موضوع پر اختصاص، فن قراءت، فن تجوید، اپنی جی جان کو جھونک کر بتائیے۔ یہ عجیب بات ہے، ہندوستان کے علماء کی عجیب بات ہے۔ ہم نے سعودیہ کے علماء سے پوچھا کہ آپ کے ملک کے اندر یہ قرآنی حلقے کیسا چلے، تو ہمیں بتلایا گیا پڑوسی ملک کے قاری شاکر صاحب تھے، وہ بادشاہ کے بہت قریبی آدمی بنے، ان کے بچوں کو پڑھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسی ملک کے ایک عالم دین کو ذریعہ بنایا پورے سعودیہ کے اندر تجوید و قراءت کی اشاعت کا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مصر کے آخری گاؤں میں لوگ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں۔ نورانی قاعدہ لکھنے والا سہارنپور
اور لدھیانہ کے علاقے کا رہنے والا ایک گمنام قسم کا شخص مولوی نور محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس شخص کا نورانی قاعدہ وہ لوگ پڑھتے ہیں جو قراءت کے امام ہیں۔ کوئی بڑی تحقیقی کتاب نہیں لکھی گئی، کوئی نیا فلسفہ نہیں پیش کیا گیا، لیکن اس ترتیب دینے میں کیا قبولیت، کیا اخلاص اس بندے نے اپنایا تھا۔ یمن میں اس ہندوستانی نورانی قاعدے کی طریقے تدریس پر ٹریننگ کلاسز ہوتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر علماء نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی میں جو قرآن کے حلقے لگتے ہیں، ایک مسلم مملکت میں نورانی قاعدہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا نورانی قاعدہ مصر والے ترتیب نہیں دے سکتے؟ کیا کوئی اور قاعدہ سعودی والے ترتیب نہیں دے سکتے؟ عرب ملک نہیں دے سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ عجم سے حدیث میں جو کام ہوا وہ عرب سے نہیں ہوا، لغت قرآن پر جو عجم سے ہوا وہ عرب سے نہیں ہوا، عربی زبان کی لغت پر عجم سے جو کام ہوا جو عرب سے نہیں ہوا، قرات میں جو عجم سے کام ہوا وہ عرب سے نہیں ہوا۔ بہت تفصیلی موضوع ہے، شخصیات ہیں، ادارے ہیں، کام کرنے والے ہیں۔ اور ایک مفکر نے لکھا کہ گزشتہ 200 سال میں جتنے مجدد بر صغیر میں پیدا ہوئے پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوئے۔ گزشتہ 200 سال میں، یہ کوئی مبالغہ آرائی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی خود فریبی کی بات نہیں ہے۔ جس کی بھی عالمی تاریخ پر نظر ہے وہ محسوس کرے گا کہ گزشتہ 200 سال میں دارالعلوم دیوبند، شاہ ولی اللہ، مولانا الیاس صاحب، حضرت شیخ الہند سید احمد شہید اور مختلف قسم کے مجددین جو گزشتہ 200 سال میں ان ممالک میں پیدا ہوئے، دنیا کے کسی خطے میں پیدا نہیں ہوئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مایوسی سے نکلیں۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قدرت خالی نہیں ہو گئی، ان کا خزانہ ختم نہیں ہو گیا، دینے والے ہاتھ نہیں بدلے ہیں، لینے والے ہاتھ بدل گئے ہیں۔ دینے والے ہاتھ کمزور نہیں پڑ گئے، بخیل نہیں بن گئے، لینے والے ہاتھ مایوسی کی طرف، لینے والے ہاتھ کاہلی کی طرف، لینے والے ہاتھ بے سمتی اور بے مقصدیت کی طرف۔ اور وہ فرماتے تھے دعا کا اہتمام تو ہمیں کرنا ہے کہ جب بارش کے قطرے گھاس اگائے بغیر نہیں رہتے تو آنسو کا قطرہ ہدایت اگائے بغیر کیسے رہ جائے گا۔ آدمی اپنی دعا سے مایوس نہ ہو، تدبیر ایسی کرے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر تقدیر پر یقین ایسا کرے کہ تدبیر کوئی چیز نہیں ہے۔ تقدیر اور تدبیر کا کمال اسلام نے اصل چاہا ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ محنت نہ کرے اور آدمی تقدیر پر چھوڑ دے۔ اللہ جو چاہے گا کام لے لے گا، اللہ جب چاہے گا کام لے لے گا۔ تو پہلی بات میرے عزیزوں، ہمیں مایوسی سے اور احساس کمتری سے نکلنا ہے۔ اور دوسری بات، اپنے ادارے کا ہلکا پن، اپنے اساتذہ کا ہلکا پن، اپنے موضوع کا ہلکا پن، ہماری محرومی کی ابتدا شروع ہو چکی ہے، ہماری محرومی کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اگر ہمارے دل میں ان میں سے کسی کا بھی ہلکا پن آ جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تہاون بالآداب عوقب بترک سنتی ومن تہاون بالسنتی عوقب بالحرمان عن الفرائض
ومن تہاون بالفرائض عوقب بالحرمان عن الایمان، جو مستحبات کو ہلکا سمجھتا ہے، کاہلی کی وجہ سے عمل نہ کرنا الگ ہے، ہلکا سمجھنا الگ ہے۔ جو مستحبات کو ہلکا سمجھتا ہے سنت سے محرومی کے عذاب میں پڑ جاتا ہے، اور جو سنتوں کو ہلکا سمجھتا ہے فرائض سے محرومی کے عذاب میں پڑ جاتا ہے، اور جو فرائض کو ہلکا سمجھتا ہے وہ اسلام سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہلکا پن نکالیے، عظمت پیدا کیجیے۔ اپنے محسن کی عظمت دل میں نہیں ہے، کتنا کمینہ انسان ہے جو اپنے محسن کی عظمت کو نہیں جانتا ہے، جو ہماری ضروریات کی تکمیل کے لیے، جو ہماری تعلیمی ترقی کے لیے، جو ہمارے عملی پیش رفت کرنے کے لیے 24 گھنٹے 12 مہینے جھونک رہا ہے، اور اس کی تعظیم ہمارے دل میں نہ ہو، انتہائی رذالت اور انتہائی کمینے پن کی بات ہے، ناشکری کا جذبہ ہے جو ہماری ترقی ہونے نہیں دے گا۔ تیسری بات میرے عزیزو، جو محنت کرنے کے موضوعات بتلائے جاتے ہیں، دینیات کی جماعت میں ہے، حفظ کی جماعت میں ہے، عالمیت کی جماعت میں ہے، سال کی ابتدا ہے، صحیح دوست کا انتخاب، صحیح ساتھی کا انتخاب۔ ایک ساتھی وہ بھی ہوگا جو یہاں پر اٹھتے وقت ہی آپ سے کہے گا یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ان لوگوں کا کیا اعتبار، ہمیں تو بازار کے چکر کاٹنے ہیں۔ استاد کے عیب بتائے گا، فلانے کی کمزوری بتلائے گا، دوسرے اداروں کے سلسلے میں متوجہ کرے گا، اور بھی نقائص بتلا کر آپ کو اپنے ادارے سے، اپنے استاد سے، اپنے ذمہ داروں سے بدگمان کرے گا، دینی تعلیم سے بددلی پیدا کرے گا، اپنے خاندانی پس منظر پر اطمینان پیدا کرے گا۔ اچھا کاروبار ہے، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بڑی کھیتیاں ہیں، مدرسے مسجد کی چاکری کی ضرورت نہیں۔ ایسے طلباء آپ کے پر کاٹ رہے ہیں، ایسے طلباء آپ کے ٹانگ توڑ رہے ہیں، ایسے طلباء آپ کی صلاحیتوں کے قاتل ہیں۔ ایسی دوستیوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ آپ کے ناصح کی مان کے چلیے، آپ کی خیرخواہ کی مان کے چلیے۔ ابن عدی رحمت اللہ علیہ نے الکامل میں وہ ملفوظ نقل کیا، وہ فرماتے ہیں استقامت والوں کی اتباع کر، راہ سے بھٹکنے والوں کی اتباع نہ کر۔ چبوتروں پر بیٹھنے والوں کی اتباع کرو گے، ہوٹل بازی کرنے والوں کی اتباع کرو گے، خود اپنی زندگیوں میں جو ناکام ہیں ان کی اتباع کرو گے، خدمت دین سے جو محروم ہیں کیا ہم ان کی مشورے سے چلیں گے؟ کچی طبیعتیں، ناپختہ فکریں، ہم اپنی جوانی اور زمانے طالب علمی کو ایسے نادان دوستوں کے حوالے نہیں کریں گے، ہم اپنے ان ناظم کے حوالے کریں گے، ہم اپنے ان مدرس کے حوالے کریں گے، ہم اپنے اس شیخ کے حوالے کریں گے جن کے ذریعے سے زندگیاں بدل رہی ہیں، جن کی عمر کے 40 سال اس دین کی خدمت پر، استقامت پر لگ گئے، جن کے ذریعے سے خود کے گھر نہیں 500 600 900 ہزاروں گھر آباد ہو رہے ہیں۔ ہم ایسے کامیاب انسانوں کی نقالی کریں گے، ان کے مشورے سے چلیں گے، آوارہ اوباش دوستوں کے حوالے اپنی زندگی کا یہ قیمتی حصہ ہونے نہیں دیں گے، حوالے ہونے نہیں دیں گے۔ یہ فیصلہ کر کے آپ کو اٹھنا ہے، حلقہ احباب کو بدلنا ہے، دوستیوں میں جوڑ توڑ کرنا ہے، تکرار کے اس حلقے میں بیٹھنا ہے، درسگاہ کے اس پڑوسی کے بازو بیٹھنا ہے،
بستر اس کے بازو ہی لگنا ہے، مسجد میں اسی کے پڑوس میں بیٹھنا ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے مطالعے کا تبادلہ، درسگاہ کے مضامین کا تبادلہ، کوئی اچھے عمل کی فکر، اشراق و تہجد کی پابندی اور وہ تعلق کوئی دینی تحریک کا منصوبہ، دینی محنتوں سے جوڑنے کے ارادے، جو دوستیاں کرواتی ہوں انہی دوستیوں کو باقی رکھنا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جماعت میں جانے والوں سے تم نے سب کو چھوڑ دیا ہے لیکن دو دشمنوں کو ساتھ میں لے لیا ہے، ایک تمہارا نفس ہے اور ایک تمہارا شیطان ہے جو کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کا وقت قیمتی بن جائے۔ ہم نے سب کو چھوڑا ہے، اگر منمانی نہیں چھوڑی، سب کو چھوڑا ہے، لیکن اگر ایسی بے فیض دوستیوں کو نہیں چھوڑا تو ہمارا قیام جیسے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بننا چاہیے ویسا فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ قربانیاں تو دینا ہی ہے۔ اکابر کے ملفوظات ہیں، حماد بن اسامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتبت بیدی ہادی 100,000 کہ میں نے ان ہاتھوں سے 1,00,000 حدیثوں کو لکھا ہے۔ ایسی کاپیاں لکھی جاتی تھی، اسباق کے لکھنے کا عادی بنایا، طباعت کے ذریعے نہیں تھے، پرنٹنگ کی مشینیں نہیں تھیں، نسخ کیا جاتا تھا، نقل کی جاتی تھی، کاپی کی جاتی تھی، اساتذہ کے دروس کو، املاءات کو جمع کرنے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے۔ ابو احمد نصر بن احمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ینال هذا العلم الا من عطل دکانہ وخرب بستانہ، یہ علم تو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنی دکان کو ویران کیا، اپنے باغ کو ویران کیا، یعنی دنیا کے حوصلے کم کرنے پڑیں گے، خوب سے خوب تر کو قربان کرنا پڑے گا۔ بڑے کاموں کے لیے چھوٹے کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اونچے انقلابی کاموں کے لیے گھٹیا تمناؤں سے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ آج بھی ہم بہت بہتر حالت میں ہیں، افریقہ کے ملکوں کے مقابلے میں بہت بہتر حالت میں ہیں، ترکی کے حالات کے مقابلے میں بہت بہتر صورتحال ہے، رشیا کے 14 ملکوں کے مقابلے میں بہت بہتر حالت میں ہے، آسام کے سبو مدارس کے مقابلے میں، ساحلی اضلاع میں پائے جانے والے مدارس کے مقابلے میں ایک ایک کی اگر رودات سنائی جائے، وہاں پر رہنے والے بچے جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، وہاں پر رہنے والے بچے تاریخ میں قبر کھود دی جاتی اور قبر میں بیٹھ کر سبق یاد کیا کرتے تھے۔ موریتانیہ کے علاقے میں، صومال کے علاقے میں، جہاں پر متون کا حفظ کرنا، ہزاروں اشعار کا حفظ کرنا ایک عام سی بات ہے، صحن جھاڑو مارتے ہوئے عورتیں پاؤ پاؤ پارا پڑھ لیتی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں پنکھے نہیں دیکھے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں سیمنٹ کی چھت نہیں دیکھی ہے۔ موریتانیہ کے ایسے سنگلاخ، ریگستان، تپتے علاقوں کے اندر کہ گرما کے موسم میں دیہات چھوڑ کر شہر منتقل ہونا پڑتا ہے۔ واقعی ایسے مدارس اور ایسے ادارے آج بھی ہیں کہ جہاں پر چاول ایسا نہیں ہوتا کہ آسانی سے کھایا جائے، وہاں کا پانی مٹیالہ ہوتا ہے، پانی کو چھان چھان کر پینا پڑتا ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر ایسے بعض دیہات ہے، ایسے علاقوں کے اندر کام کرنے والے علماء، کام کرنے والے طلباء، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بہتر حالت میں ہم کو رکھا ہے۔ قدردانی یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو یکسو کیا جائے۔ انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی، کھانے کے بجائے ستو کے پھانکنے کو ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے،
ہم ایسی قربانی دیں، لیکن فضول قسم کی گپ شپ تو چھوڑے، لغو قسم کی مجلس آرائی تو چھوڑے، تکرار اور پڑھنے کے اوقات میں غیر متعلقہ مضامین میں تو نہ الجھیں۔ اتنا تو ہم کریں، انہوں نے اپنے بیٹے کے جنازے کو چھوڑ دیا، آپ کم سے کم دور کے رشتہ دار بھائی بہنوں کی شادیاں تو چھوڑ دیجیے۔ انہوں نے اس زمانے میں نایاب ہاتھی کو دیکھنا چھوڑ دیا، اس زمانے سے بڑا ہاتھی فون ہے، اس کو تو چھوڑ دیجیے۔ بدترین قسم کا ہاتھی ہے جو ہمارے جذبات، جوانی، صحت سب کو تباہ کر رہا ہے، اس کو دیکھنا تو چھوڑ دیجیے۔ آپ سے وہ مجاہدے نہیں کروائے جا رہے ہیں اور اس کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اہل عزیمت کے ان واقعات کی روشنی میں ہماری سطح کے مطابق، ہمارے جسمانی استعداد کے مطابق جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنا بتایا جا رہا ہے اس پر تو ہم عمل کریں۔ عام طور پر یہ وسوسہ آتا ہے کہ جتنوں کے واقعات سنا جا رہے ہیں پرانوں کے ہیں، اب ہمارے اساتذہ اس قدر قابل نہیں ہیں، اس قدر ہمارے اساتذہ ولی اللہ صفات کے، للہ صفات کے مالک نہیں ہیں، ہمارے اساتذہ کوئی بڑے بڑے خلفاء اور اولیاء نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ یہ بھی وسوسہ آتا ہے، تلبیس آتی ہے، باہر کا آنے والا مہمان کتنا جید الاستعداد تھا، ہمارا استاد کتنا ناکارہ ہے۔ یہ شیطانی تلبیس ہے آپ کو محروم کر دینے کی۔ باہر سے آنے والا وقتی طور پر بارش برسنے کی طرح کام کرے گا، آپ کا حقیقی نفع، مستقل انتفاع آپ کو اپنے درسگاہ کے استاد سے ہی ہونے والا ہے۔ موجود کی قدر کیجئے، مفقود کا غم چھوڑ دیجئے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتدال فی مراتب الرجال، جس کا اردو نام ہے اسلامی سیاست، ہماری خانقاہوں میں یہ کتاب اجتماعی طور پر پڑھی جاتی تھی۔ ایک سالک نے 13 سوال لکھ کر بھیجے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا، حضرت پہلے کے جیسا دیوبند مظاہر نہیں رہے، پہلے کے جیسی جمعیت نہیں رہی، پہلے کی جیسی جماعت نہیں رہی۔ اس نے یہ جو خط لکھا تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھا تھا، تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں بیٹا، مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں جیسی تبلیغ تھی یوسف کے زمانے میں نہیں ہے، اور اب یوسف کے زمانے میں جیسے دیکھ رہے ہو ویسی تمہیں آئندہ ملنے والی بھی نہیں ہے۔ اور صاف حدیث کہتی ہے کہ قیامت کے قریب آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں بدتر ہی ہوگا، پچھلے دن کے مقابلے میں بدتر ہی ہوگا۔ لوگ شاہ ولی اللہ کو تلاش کرتے ہیں، مجھے کوئی شاہ ولی اللہ مل جائے، مجھے کوئی غزالی مل جائے۔ تمہیں شاہ ولی اللہ غزالی بھی نہیں ملے اور موجودہ علماء بھی نہیں ملے، سوائے محرومی کے کچھ تمہارے ہاتھ نہ آیا۔ بطور لطیفے کے بھی کہا جا سکتا ہے، بطور حقیقت کے بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک شخص نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے علی، تمہارے زمانے میں وہ فتنے ہوئے جو ابو بکر و عمر کے زمانے میں نہیں ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو بکر و عمر کو رائے دینے والے ہم تھے اور ہمیں رائے دینے والے تم ہو، اس لیے فتنے زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر ایک شخص نے کہا، احکم کما حکم ابو بکر و عمر، ایسے حکومت کر جیسے حضرت ابو بکر نے کیا، جیسے حضرت عمر نے کیا۔ ہارون رشید نے کہا، اچھی بات ہے، ایسی حکومت میں کس پر چلاؤں گا؟ کوئی عبداللہ بن عمر تو ملے، کوئی عبداللہ بن مسعود تو ملے۔ اگر میں حکومت چلاؤں گا ابو بکر و عمر کی اور ماتحت رہنے والے تمہارے جیسے بے عمل ہوں گے، تو سوائے عوام
اور ارباب سلطنت میں ٹکراؤ اور بغاوت اور بدمزگی کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ موجود کی قدر کیجئے، اپنے اساتذہ کے بارے میں عقیدہ بنائیے، اپنے اساتذہ کے بارے میں اعتقاد رکھیے کہ یہی میرے حق میں انفع ہے، افضل کون ہے اللہ جانتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کو اپنے شیخ کی انفعیت کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے زیادہ نفع انہی کے ذریعے سے ہوگا۔ افضل عند اللہ کون ہے وہ اللہ جانتے ہیں، وہ خاتمہ بتلائے گا۔ ان کے پاس جتنے علوم ہیں، ان کے پاس جتنی استعداد کی پختگی ہے اور ان کے پاس جتنی عقل و فہم کی رسائی ہے وہ تو مجھے حاصل ہو جائے۔ جو ان کے پاس کمالات ہیں وہ تو میں لینا نہیں چاہتا، لیکن دائیں بائیں جھانکنے لگ جاتا ہوں اور میں ناقدری کرنے لگ جاتا ہوں، تو یہ تلبیس اور یہ وسوسہ اپنے ذہنوں سے ہر رخ سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذاتی زندگی سناتے ہیں کہ میں سوم کی جماعت تک کچھ نہیں پڑھتا تھا، اپنے علاقے کے مدرسے میں صرف کھیل کود۔ میرے والد نے مجھے سہارنپور بھیجا، سہارنپور جانے کے بعد بھی میں کچھ نہیں پڑھتا تھا، شرع جامی کی جماعت میں تھا، سائیکل لے کر میں نے سہارنپور کی کوئی گلی نہیں چھوڑی ہے، اتنی شرارت کی وہاں پر۔ طبیعت میری خراب ہو گئی، میں سہارنپور سے اپنے علاقے لایا گیا۔ ایک مرتبہ میں اپنے بستر میں لیٹا ہوا تھا، میرے والد اور میری دادی جان بات کر رہے تھے۔ میرے والد نے میری دادی جان سے کہا میں سعید کو مدرسہ نہیں پڑھا سکتا، اب میں اس کو مدرسے سے نکال دوں گا۔ تو دادی جان کہنے لگی کیا بات ہو گئی، کیوں چھڑانا چاہتا ہے؟ تو میرے والد صاحب نے کہا دیکھو اس کے سہارنپور جانے کا خرچ اتنا تھا، بیمار ہو گیا واپس آنے کا خرچ اتنا ہے، اب علاج پر اتنا لگا، پھر مجھے دوبارہ بھیجنے کے لیے اتنے پیسے چاہیے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب مزید میں مالی تاب نہیں اٹھا سکتا، میں اس کو سہارنپور نہیں بھیجوں گا۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی کا وہی دن تھا کہ میں نے عہد کر لیا میں پڑھ کر رہوں گا، وہ دن ہے زندگی کا، اور آج کا دن ہے۔ میرے رفقائے درس سے پوچھ لو، میرے معاصرین سے پوچھ لو، میرے تلامذہ سے پوچھ لو، حضرت کے الفاظ ہیں اور ان کے پاس لفاظی نہیں تھی۔ میں نے زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، میں نے زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ میرا باپ اتنی قربانی دے رہا ہے، اپنی جوانی اور اپنی زندگی کی آخری تمنا، اور میں اتنی گری ہوئی حرکتیں، ایسی بے وفائی، ایسی دغے بازی۔ صبح میں اٹھا، سویرے رات تو جیسی کٹنی تھی کٹی، میں نے اپنے سامان باندھا اور خود ہی جا کر اپنی والدہ سے کہا کہ میں سہارنپور جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ نہیں مجھے آپ ٹکٹ کے پیسے دے دیجئے، میں جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے جو جمع پونجی ان کی ذاتی تھی، انہوں نے مجھے سفر خرچ کے علاوہ بہت ہی معمولی قسم کا زائد خرچ دیا، اور میں نے پہنچ کر محنت کرنا شروع کیا۔ میں اس واقعے کے ذریعے سے یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں، اگر ہم سوم کی جماعت میں پہنچ گئے، اگر ہم حفظ سے پار کر گئے، پچھلی استعداد کمزور ہے، کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے نحو صرف پڑھنا شروع کیا، میں نے دوبارہ ابتدائی کتابوں کو پڑھا، اپنے اساتذہ سے رجوع کیا، رات دن ایک کیے، پچھلی کمزوری کی تلافی کے ساتھ میں نے آگے کی صلاحیت بنانے پر توجہ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے تدریس میں جو کام لیا، تصنیف میں جو کام لیا، خاندان کو آباد کرنے میں جو کام لیا، اور ان کے ذریعے سے پورے عالم میں، یورپ میں ان کے افکار کی اشاعت کا جو کام لیا، علماء دیوبند کی ترجمانی، حضرت نانوتوی اور حضرت شاہ ولی اللہ
کہ کتابوں کی تشریحات کا کام، کتب حدیث کی شروح کا کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لیا، ساری دنیا جانتی ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی ایسی چوٹ لگ جائے، اللہ کرے کہ کوئی ایسا جذبہ بن جائے کہ ہم بھی فیصلہ کرنے والے بنے کہ ہم زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں گے۔ میرے عزیزو، ہم جس زمانے میں ہیں سادے قسم کا زمانہ نہیں ہے، ادنا قسم کی استعداد والا زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکے گا۔ یہ زمانہ علم کی گہرائی، عمل کی پختگی، نیت کی بلندی، طبیعت کی عظیمت، دوراندیشی اور حکمت، تاریخ و جغرافیہ پر نظر، بدلتے فتنوں پر نظر اور جہد مسلسل، اللہ کی ذات پر یقین، مسلسل اکابر سے مشاورت، دعا کی طاقت کے بغیر ہم اس زمانے میں کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ شیخ محی الدین قرہ داغی بہت بڑے ماہر معیشت ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، حضرت یوسف علیہ السلام اس زمانے کے لیے اقلیتی ممالک کا اسوہ ہیں۔ حضرت یوسف نے تنہا پورے مصر کو بدلا، جیل خانے کو بدلا، بے حیائی سے بچایا۔ حضرت یوسف کی حکمت دیکھیے، مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ قید خانے میں 2 قیدیوں کے آنے پر فوراً اسلام کی دعوت دی، لیکن بادشاہ کے متوجہ ہونے پر پورے ملک کو پہلے بدلا، اسلام کی دعوت بعد میں سے دی۔ پہلے پورے ملک کے نظام زراعت کو بدلا، پورے ملک کے نظام تقسیم غذا کو بدلا، پورے ملک کے نظام مالیات کو بدلا، پھر اس کے بعد مورتی پوجا کرنے والے مشرکانہ، کافرانہ، بہت اعلیٰ قسم کی ترقی یافتہ تمدن میں اخیر میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ فرق کیوں ہے کہ قید خانے میں پہلے دن دعوت دی جاتی ہے، کھانا آنے سے پہلے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اور وہاں پر ملک کو بدلا جاتا ہے، انسانیت کا سبق دیا جاتا ہے، اور پھر اپنی نافعیت ثابت کرنے کے بعد، اپنے مذہب کی تاثیر بتلانے کے بعد اسلام پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی اس ملک میں اور دنیا کے اکثر و بیشتر خطوں میں اس قدر طویل المدت منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ہماری منزل صرف ایک مکتب نہیں ہے، مکتب بھی بڑی چیز ہے لیکن منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل صرف امامت نہیں ہے 2 رکعت کی، وہ بھی بڑی چیز ہے، لیکن اصل قوم کی امامت، زندگی کے ایک ایک شعبے میں امامت، اور زندگی کے ایک ایک مرحلے میں امامت، اور امت کے ایک ایک طبقے میں امامت، اس کے لیے علم و عمل کی وہی استعداد چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حسن افتتاح کے ساتھ حسن اختتام کی بھی دولت عطا فرمائے، اور زندگی کا ہر آنے والا دن پچھلے دن کے مقابلے میں علم و عمل، فکر آخرت، تعلق مع اللہ، یقین باللہ میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم اجعل خیر عمرنا آخرہ وخیر اعمالنا خواتیمہ وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ۔ اللہم اجعل خیر عمرنا آخرہ وخیر اعمالنا خواتیمہ وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها۔ اللہم انا نسألک عیشة نقیہ ومیتة سویہ۔ اللہم انا نسألک عیشة نقیہ
ومیتة سویہ اللہم اجعل حبک احب الینا من انفسنا واموالنا ومن الماء البارد اللہم اجعل خوفک اخوف الاشیاء الینا واقطع عنا حوائج الدنیا بلذة الشوق الى لقائک وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُونِينَ اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.